السلام علیکم ناظرین آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں ان کا تعلق بینکنگ سے ہے اور سٹی میانی کے یو بی ایل بینک میں وہ ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ اس ٹائم ضمیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو شاہ صاحب کیونکہ جیسے کچھ ہمارے صارفین کو بینکنگ کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں اور کچھ بینکنگ کے حوالے سے کچھ سوال ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو انہیں نہیں پتہ ہوتا, تو اس کے حوالے سے ہم کچھ چند آپ کے ساتھ سوال کریں گے. تو جو سب سے پہلے جو میرا سوال ہے اس میں سے ہے کہ یو بی ایل جو ہے وہ دوسرے بینکوں کے حوالے سے کس طرح مختلف ہے؟ یو بی ایل دوسرے بینک سے سب سے بڑی جو اس کی ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا برانچ نیٹ ورک بہت بڑا ہے دوسرے بینک سے. اور دوسرا اس میں اب جو سی او جوید اقبال صاحب آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ سٹاف کے حوالے سے ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی مطلب ہماری پوری ہوگی. تو دوسرے بینک کے حوالے سے یہ بھی ڈیفرنس ہے اس کا کہ یہ بڑا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سٹاف بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. اچھا, جو یو بی ایل جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو دوسرے بینکوں کی نسبت کیا ایسی سہولت دے رہا ہے مختلف؟ یو پی ایل دوسرے بینک سے اس طرح بھی پروڈکٹس کے حوالے سے مختلف ہے کہ سب سے ایک اچھا اکاؤنٹ پروڈکٹ میں ہے ان کے پاس مکمل کرنٹ اکاؤنٹ جس پہ ہر چیز فری ہے, چیک بک, اے ٹی ایم کارڈ, ایون کہ ٹوٹل بینکنگ جس میں نیٹ بینکنگ ہو, ایس ایم ایس الرٹ ہو, وہ بھی فری ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے انہوں نے اب کام کیا ہے کہ آپ بایو میٹرک پہ 10 لاکھ تک لے سکتے ہیں اور اپنی ایپ سے 10 ملین تک جو ہے نا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرے بینک میں نہیں ہے, یہ یو پی ایل. اچھا, یہ صرف سہولت یو بی ایل, یہ صرف یو پی ایل. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ آج کل بینکنگ میں اضافہ ہے سود کا اور سود کا ایک سسٹم بھی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا بینک کے اس یو بی ایل کا کیا موقف ہے سود کے حوالے سے؟ نو ڈاؤٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بینک میں سود کاری کا نظام جو ہے وہ کافی چل رہا ہے, لیکن یو بی ایل اس حوالے سے بڑے اچھے اقدام کر رہا ہے اور اپنی برانچز کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسلامک پہ لا رہا ہے. اور ہماری موسٹلی برانچز جو ہیں وہ یو بی ایل امین ہو گئی ہیں. اور اس جو ہماری برانچ ہے اس کی بھی جو ایک ونڈو ہے مطلب اسے امین کے نام سے کر دیا گیا, اور آئندہ آگے بھی جو ہم اسے ٹوٹلی مکمل طور پر یو بی ایل امین کر رہے ہیں, یو بی ایل امین میانی کے نام سے. نہیں تو اس میں سود نہیں ہوگا؟ اس میں سود نہیں ہوگا, اسلامک بینک کاری میں سود نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو یہ یو بی ایل کے بینک, یو بی ایل کا جو بینک ہے اس میں کتنے قسم کے اکاؤنٹس ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ یو پی ایل میں جو میجر ہوتا ہے وہ تو کسی بینک میں بھی یو پی ایل کے علاوہ بھی 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ایک سیونگ ہوتا ہے, ایک کرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پھر ان میں جو کیٹیگریز ہوتی ہیں, مطلب یو پی ایل میں اب کرنٹ اکاؤنٹ میں یو پی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یو پی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یو پی ایل عروج کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اسی طرح اور مختلف اکاؤنٹ ہے. اسی طرح پھر سیونگ میں آ جاتے ہیں کہ یو پی ایل ماہانہ آمدنی ہے جس پہ منتھلی پروفٹ ملتا ہے. اسی طرح یو پی ایل سمپل سیونگ اکاؤنٹ ہے جس پہ 6 ماہ بعد پروفٹ ملتا ہے. یو پی ایل سینئر سٹیزن اکاؤنٹ ہے جس پہ یہ جو 60 ایئر سے پلس لوگ ہیں ان کو مطلب. اچھا, جو میرا اسی آپ کے جواب میں سے ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا سیونگ میں سے مہینے بعد 6 مہینے بعد پرافٹ ملتا ہے, تو کیا وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ بس پھر وہ مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہے. بینکنگ سیکٹر میں تو اسے پروفٹ کہتے ہیں, لیکن ہمارے علماء اور جو اسلامک کلچر ہے اس میں اسے سود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر کسی نے اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو اس کی کیا آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے؟ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہمارا سمپل سا ہے, کے وائی سی چیک کی جاتی ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے. اگر فارنر ہے تو اس کا وہ فارن ریمیٹنس کے حوالے سے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اگر کوئی ایگریکلچر سے بلانگ کرتا ہے تو اس کا وہ فنڈ لگ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مطلب اور کوئی کام کرتا ہے, بزنس مین ہے, تو اس کا بزنس پروف لگ جائے گا, اس کی شاپ کا مطلب ہمارے پاس لیٹر ہیڈ اسٹیمپ وغیرہ لگے گی. تو اچھا, اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی کوئی سہولت ہے اس بینک میں؟ اوورسیز کے لیے بہت اچھی سہولت ہے. ایک تو ہمارا جو بینک ہے اس میں موسٹلی ہماری برانچز بھی ہیں دبئی وغیرہ میں اور دوسرے ممالک میں بھی. تو ایک تو ہمارا ود ان منٹس ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہمارا بینیفٹ ہے کہ اس پہ ہم
गाड़ी वगैरह उनको दे रहे हैं मार्क अप में, उसमें डिस्काउंट है, मतलब दूसरों को 15% लगता है तो उनको 10% लगता है। ठीक है। इसी तरह की और सहूलतें हैं कि उनको घर बनाने के लिए भी लोन देता है बैंक फॉर रेंटर्स में। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन का दौर है, तो यूबीएल जो है वो ऑनलाइन कैसे काम कर रहा है और अवाम को क्या सहूलत दे रहा है? यूबीएल ऑनलाइन के हवाले से तो अब बहुत आगे चला गया दूसरे बैंक से। हमारा गूगल पे आपने देखा होगा, ऐड भी चल रहा होगा आजकल। जी जी कि बिल्कुल। आप उस पे जाके विदाउट कार्ड, विदाउट किसी चेक के बगैर आप जो है उस पे जाके जस्ट ट्रांजैक्शन नंबर या और कार्ड नंबर देना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा उसके अलावा हमारा डिजिटल के हवाले से किसी बैंक की डिजिटल इतनी फास्ट नहीं है जितनी यूबीएल की है, मतलब 1 करोड़ तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा उसके अलावा हमारी डिजिटलाइज ये है कि हमारा विद इन मिनट्स जो बाहर से ट्रांजैक्शन होती हैं वो भी विद इन मिनट्स हम पाकिस्तान पहुंच जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखें बैंक में अवाम आती है, अगर वहाँ पर अगर स्टाफ का कुछ रवैया गैर मुनासिब हो या उनके बैंकिंग के हवाले से कोई मामलात हल ना हो पा रहे हो, तो अवाम किस फॉर्म पे जाए फिर? इसमें पहले सबसे तो आप ब्रांच मैनेजर होता है वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उधर से रिजॉल्व नहीं हो रहे आपके इश्यूज तो हमारा फोरम होता है, बाकायदा कंप्लेन नंबर भी आ रहे होते हैं साथ में, और बैंक के अंदर भी कंप्लेन बॉक्स वगैरह और कंप्लेन की वो शीट्स ही लगी होती हैं कि इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आवाम के लिए आसानी होती है कि वो कहीं भी कॉल करके अपना जो मसला बता सकते हैं और उसका हल करवा सकते हैं। अच्छा, कोई माशाल्लाह, जैसे तो मैंने बैंक में देखा है, आपने शुरू में भी बताया कि स्टाफ के हवाले से अब बैंक में काफ़ी स्टाफ है, तो बिल्डिंग का भी यूबीएल को कोई इशू है इसमें? बिल्डिंग में एज फार तो इस पे बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, लेकिन हमारे मियानी में थोड़ा सा इशू है बिल्डिंग का, और इंशाल्लाह ताला ये हमने इसे परस्यू किया हुआ है, बहुत जल्दी जो है ये मसला भी हल हो जाएगा, इंशाल्लाह बन जाएगी। अच्छा शाह साहब, मेरा ना आज बड़ा अहम है सवाल भी और आखिरी सवाल भी है ये कि अगर आपके बैंक में एक बंदे ने अकाउंट खुलवाया है, उसके बैंक में पैसे हैं अकाउंट में जी, और वो खुदा न खास्ता किसी हादसे में या मर्ज़ में फौत हो जाता है, तो पीछे से जो उसके वारिस हैं वो किस तरह उसके अकाउंट से पैसे वो निकलवा सकते हैं? इसकी मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। मतलब एक बंदा फौत हो गया है और उसके पैसे पड़े हैं 2 लाख से नीचे, तो फिर वो ब्रांच लेवल पे मसला हल हो जाता है। ठीक है। अगर उसका मतलब 2 लाख से ऊपर है तो फिर उसे अदालत जाना पड़ता है या नादरा ऑफिस, और उसके लिए अगर मतलब 2 लाख से नीचे और वो ब्रांच में आता है तो FRC लेके आना पड़ती है उसे, ठीक है। और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। और उसमें भी एक छोटा सा इशू होता है कि अगर ज्यादा बहन भाई हैं तो उन पे फिर ये है कि अलग-अलग हर बंदे के हिस्सा बनेगा। अगर वो चाहते हैं कि एक बंदे को मिले तो फिर उन्हें अदालत रिज्यू करना पड़ेगा, अदालत से वो सक्सेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। कि एक बंदे को अदालत जो फैसला करेगी फिर हम उसके मुताबिक उस बंदे को दे देंगे। ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, जैसे सवालों के जवाब शाह साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से दिए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।